قسم کی تعریفات تسبیحات کبریائی بڑھائی یکتائی اللہ رب العالمین کے لیے، حکم الحاکمین کے لیے درود و سلام پیارے پیغمبر ساقی کوثر شافی محشر سید الاولین والآخرین امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہاتھی رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا ہے۔ وَمَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو کوئی رسول علیہ السلام کی مخالفت کرے گا، من بعد ما تبین لہ الہدیٰ، بعد اس کے کہ اس کے پاس ہدایت آ چکی ہوگی، یعنی ہدایت کا راستہ وہ دیکھ چکا ہوگا، اس کے باوجود وہ رسول علیہ السلام کے راستے کی مخالفت کرے گا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور کے راستے کو وہ تلاش کرے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، وہ جدھر کو پھرے گا ہم اس کو ادھر ہی کی طرف پھیر دیں گے، وَنُصْلِهِ جہنم وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور پھر ہم بدلے کے اندر اس کو جہنم کے اندر داخل کریں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو کہ رہنے کے اعتبار سے بہت ہی بری جگہ ہے۔ عزیز بھائیوں ساتھیوں، پچھلے سے پچھلے خطبہ جمعۃ المبارکہ کے اندر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر بات ہوئی تھی، اور یہ بھی بات ہوئی تھی کہ آئندہ ایک اور جمعہ جو ہے وہ اللہ کی توفیق اور رحمت کے ساتھ انشاءاللہ عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت پر پڑھایا جائے گا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے حوالے سے آخری جو بات ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ میں نے ایک عیسائی نوجوان جو بڑا ذہین اور فتین نوجوان ہے اور معاشرہ اس کو ایماندار آدمی سمجھتا ہے، میں نے اس کو اپنا کاتب رکھا ہے کہ میرے معاملات جو ہیں وہ لکھا کرے گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آئے، کہنے لگے کہ اے ابو موسیٰ تیرا برا ہو، تو نے اہل کتاب میں سے ایک نوجوان کو کاتب رکھ لیا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں کے راز جو ہیں وہ سارے ان کے پاس چلے جائیں گے۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الکفر ملت واحدہ، کافر جتنے کے جتنے ہیں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ مشرکین کیوں نہ ہوں، دنیا کے اندر جتنے بھی کافر ہیں، کیا تمہیں یاد نہیں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الکفر ملت واحدہ، یہ سارے کے سارے ایک ملت ہیں، یہ سارے کے سارے مسلمانوں کے مقابلے کے اندر ایک جماعت ہیں، ایک ملت کی حیثیت رکھتے ہیں، تم نے اس کو اپنا کاتب کیوں رکھا ہے؟ اور پھر یہ اصول بیان کیا جو آج کے مسلمان اس کو اپنا نہیں سکتے۔ آج کے مسلمان اس طرح کا تصور بھی اپنے ذہن میں نہیں لا سکتا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، تمہیں کیا ضرورت ہے انہیں اپنے قریب کرنے کی؟ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ٹھکرانے کے اوپر رسوا کر دیا ہے، عمر تو ان کو عزت نہیں دے سکتا، آپ ان کو اپنے قریب کیسے کر سکتے؟ ہاں، اللہ کا حکم ہے کہ جو تمہارے مقابلے کے اندر نہیں آیا، جس نے تمہارے مقابلے کے اندر اپنی تلوار کو اٹھایا نہیں ہے، تمہیں نقصان پہنچایا نہیں ہے، تمہیں تمہارے گھر سے جس نے نکالا نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں ان تبرہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین، آپ ان کی طرف نیکی کر سکتے ہیں، آپ ان کے ساتھ احسان والا انصاف والا معاملہ کریں، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، مگر اے ابو موسیٰ ہم لوگ ان کو اپنا کاتب نہیں رکھ سکتے، ہم کفار کے اوپر اتنا اعتماد نہیں کر سکتے کہ مسلمانوں کے راز جو ہیں وہ کفار کے ہاتھ میں چلے جائیں، کبھی بھی نہیں ایسے ہو سکتا۔ اور پھر ایک اور نوجوان کے بارے میں کہا گیا کہ امیر المومنین وہ راز کو سنبھالنے والا نوجوان ہے، تو کہا بالکل بھی نہیں، مسلمانوں کا کاتب مسلمانوں کے سوا کسی اور کو رکھا ہی نہیں جا سکتا، مسلمانوں کا کاتب مسلمانوں کے سوا کسی اور کو نہیں رکھا جا سکتا، صرف کاتب مسلمانوں کا مسلمان ہی ہوگا،
جس نے مسلمانوں کے خفیہ پیغامات بھی لکھنے اور ان کو پھر ارسال بھی کرنے اور ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک مسلمانوں کا پیغام بھی جائے گا. ہوا تو پیچھے واقعہ ایک ہوا تھا نا حاتم بن ابی بلتا کا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف 10,000 کا لشکر لے کر روانہ ہوئے تو حاتم بن بلتا نے ایک خط لکھا اور ایک عورت کو تھما دیا. کام مکہ کی طرف آ رہے ہیں, اگر تم پہلے پہنچ جاؤ تو مکہ والوں کو اطلاع کر دینا کہ تمہارے اوپر عنقریب چڑھائی ہونے والی ہے, تمہارے اوپر حملہ ہونے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہ بات بتلا دی. نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا, ان کے ساتھ 2 اور صحابہ کو بھیجا. فرمایا علی فلاں مقام کے اوپر کنویں کے پاس ایک عورت تمہیں ملے گی, اس کے پاس ایک خط ہوگا, وہ خط تم نے یہاں پر لے کر آنا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں ساتھیوں کے ہمراہ چلتے ہیں. اس کنویں کے اوپر اس عورت کو پا لیا نبی علیہ السلام نے جس کے بارے میں فرمایا تھا. اس کو جا کر کہا جو تمہارے پاس خط ہے وہ ہمارے حوالے کر دو. وہ کہنے لگی کہ میرے پاس تو خط ہی کوئی نہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ جس نبوت والی مبارک اقدس زبان سے یہ الفاظ نکلے ہیں اس زبان نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے. خط تمہارے پاس ہے, تمہیں نکالنا ہوگا ورنہ تمہاری مینڈیوں سے ہمیں نکالنا پڑے گا. اس عورت نے اپنے بالوں کے پیچھے سے خط نکالا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھما دیا. نبی علیہ السلام کے پاس آئے خط لے کر, پتہ چلا یہ خط کس نے دیا ہے. یہ خط نبی علیہ السلام کے صحابی حاتم بن نبی بلتا نے دیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کھڑے ہوتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کے رسول اے ولی اضربونہ کہو, اللہ کے رسول آپ مجھے اجازت دیجیے اس منافق کی میں گردن اتار دیتا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر نہیں, کیا تمہیں یاد نہیں ہے انہ قد شہید بدرن, کہ یہ صحابی جو ہے یہ بدری صحابی ہے, اور بدری صحابہ جو تھے ان کے بارے میں اللہ نے اعلان کیا تھا یہ آج کے بعد جو مرضی کرے, یعنی ان سے جو مرضی غلطی ہو جائے اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے. اے عمر یہ بدری صحابی ہے, یہ اس کا گناہ اس اچھے عمل کے مقابلے میں چھوٹا ہے. حالانکہ سارے کے سارے مسلمانوں کے 10,000 کے لشکر کا معاملہ تھا, سارے کے سارے شہید بھی ہو سکتے تھے, ان کا راستہ بند کیا جا سکتا تھا, الٹی ان کے اوپر چڑھائی کی جا سکتی تھی. مگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت اس وقت بھی گوارا نہیں کی تھی. غیرت نے گوارا اس وقت بھی نہیں کیا تھا کہ مسلمانوں کے راز جو ہیں وہ غیر مسلموں کے پاس جائیں. اور اس موقع کے اوپر بھی صحابہ کرام میں سے جو بچے تھے ان کو کہا کہ تمہارا برا ہو, کیا تم ایسے لوگوں کو اپنا کاتب مقرر کر رہے ہو, ایسے لوگوں کو اپنا رازدان بنا رہے ہو جنہیں اللہ نے ذلیل کر دیا ہے, جنہیں اللہ نے رسوا کر دیا ہے. ہم ان کو اپنے قریب بالکل بھی نہیں کر سکتے. اور اس سے بڑی جو بات ہے, اپنے مشیروں کو اپنے پاس بلاتے, اپنے گورنروں کو اپنے پاس بلاتے اور نصیحت کیا کیا کرتے تھے, 5 وصیتیں کیا کرتے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. یہ عمر بن خطاب تھے کہ جمعہ پڑھانے کے لیے ممبر پر آئے تو دیکھا کہ مسجد کے اندر لوگ جو ہے وہ شور کر رہے ہیں, لوگ اونچی اونچی آوازوں سے باتیں کر رہے ہیں. جب انہوں نے دیکھا کہ عمر آ رہا ہے تو سب نے ایک دوسرے کو کہنا شروع کر دیا کہ خاموش ہو جاؤ عمر آ رہا ہے, خاموش ہو جاؤ عمر آ رہا ہے. اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب آئے ممبر پر بیٹھے خطبہ دینے لگے, خطبے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, خطبہ شروع کیا ہے اور کیا رہے ہیں, کہتے ہیں اے عمر تو وہ خطاب کا بیٹا ہی ہے جو اونٹ چرانے کے لیے نکلا کرتا تھا اور شام کو اپنے گھر آتا تھا, اور تیرا باپ تجھ کو مارا کرتا تھا, تیرا باپ تجھے مارا کرتا تھا کہ تجھے اونٹ بھی چرانے نہیں آتے. اے عمر تو وہی ہے کہ جو بالکل گیا گزرا تھا, جس کے بارے میں شیخ یوسف نے کہا تھا کہ یہ عمر وہ ہے اگر یہ اسلام کو قبول نہ کرتا تو شاید شراب پینے کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو جاتی. یہ وہی عمر ہے. اور کہا کہ عمر تو وہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے صرف تجھے عزت دیا تو اسلام کی وجہ سے, وغیرہ کوئی مقام نہیں تھا, کوئی مرتبہ نہیں تھا, کوئی شان نہیں تھی, کوئی تعارف نہیں تھا, کوئی پہچان نہیں تھی, کوئی جانتا تک نہیں تھا. عمر آج اگر تجھے اللہ نے عزت دی ہے تو اسلام کی وجہ سے دی ہے. عمر تو بکریوں کا چرواہا تھا, تو اونٹ چرانے کے لیے نکلتا تھا, تجھے اونٹ چرانے نہیں آتے تھے, باپ تجھے مارا کرتا تھا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ نے کہا کہ آج امیر المومنین نے جو خطبہ دیا اس کی تو سمجھ نہیں آئی, یہ کیا خطبہ ہے, کیا خطبہ دے کر گئے, آج تو سمجھ نہیں آئی ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ اے خطاب کے بیٹے تو اونٹ چرانے والا, تیرے پاس عزت کہاں تھی, تیرا تعارف کہاں تھا,
تجھے جانتا کوئی نہیں تھا، باپ سے پٹائی تمہاری ہوتی تھی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کے بہت کلوز سے، عمر رضی اللہ عنہ کے گھر پر گئے، جا کر کہا اے امیر المومنین، آج جو تم نے خطبہ دیا ہے اس کی سمجھ نہیں آئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیا باتیں کرتے رہے ہیں کہ تو خطاب کا بیٹا تھا، تو اونٹ چراتا تھا، تو یہ کرتا، وہ آج کیا خطبہ دیا ہے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ جب میں مسجد میں داخل ہو رہا تھا لوگ کہہ رہے تھے عمر آ گیا، عمر آ گیا، خاموش ہو جاؤ۔ میرے دل میں بات آئی کہ کتنا مجھ سے ڈر رہے ہیں، کتنا مجھ سے ڈر رہے ہیں، میرا اتنا رعب ہے، میرا اتنا رعب کہ لوگ خاموش ہو جائے اور مجھے دیکھ کر باتیں کرنی چھوڑ دیں اور سب کی توجہ میری طرف۔ تو میں تو ممبر پر کھڑا ہو کر اپنی ذات کے ساتھ بات کر رہا تھا کہ عمر کہیں تیرے دل کے اندر غرور نہ آ جائے، کہیں تکبر نہ آ جائے، کہیں تو یہ نہ سمجھ بیٹھے پتہ نہیں میں کیا بن بیٹھا ہوں، کس جگہ پہ میں کس مقام پہ آ گیا، کہیں تو اپنی ذات کو اپنی ذات کے اندر نہ بڑا سمجھ بیٹھے، اپنے آپ کو تو کہیں بہت زیادہ ہی نہ سمجھ بیٹھے کہ میں کیا سے کیا بن گیا ہوں۔ میں تو صرف اپنے آپ کو ایک اوقات کے اندر رکھ رہا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مقام بلند کر دی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میری امت میں سے یہ وہ آدمی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کی طرف الہام کرتے ہیں، یعنی اس کے دل کے اندر بات ڈال دیتے ہیں۔ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، یہ مجاہدین کا دستہ لے جاؤ فلاں جگہ کی طرف، کفار کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہوگا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کا دن ہے، ممبر پر کھڑے خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبہ دیتے ہوئے اچانک کہتے ہیں کہ یا ساریۃ الجبل من یرغب فقط ظلم، اے ساریہ تم پہاڑ پر چڑھ جاؤ، اور جو بیڑیا کو چراتا ہے یہ ظلم کرتا ہے۔ پھر کہا یا ساریۃ الجبل من یرغب فقط ظلم، اے ساریہ تم پہاڑ کے اوپر چلے جاؤ، جو بیڑیا کو چرائے گا وہ ظلم کرتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان الفاظ کی جو خطبے کے اندر کہے کسی کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ بات کیا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر گھر جا کر پوچھتے ہیں کہ امیر المومنین آج آپ نے پھر خطبہ دیا ہے، آپ کے خطبے کی سمجھ نہیں ہے، آپ کیا کہہ رہے تھے کہ اے ساریہ تم پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤ، یہاں پر لوگ جمعہ سننے کے لیے آئے، یہاں پر لوگ خطبہ سننے کے لیے آئے، اور آپ کہہ رہے ہیں ساریہ پہاڑ پہ چڑھ جاؤ، جبکہ ساریہ یہاں پر موجود بھی نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ساریہ کو بھیجا ہوا ہے، اس کے ساتھ مجاہدین کا ایک دستہ بھیجا ہوا ہے، تو میں نے کیا دیکھا کہ اچانک میرے سامنے اللہ نے ایک ایسا منظر پیش کیا ہے کہ ساریہ اپنے پورے لشکر کے ساتھ ایک پہاڑی کے نیچے جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے دشمن چڑھائی کر رہے ہیں اور وہ ان کو کچل کر رکھ دے گا۔ تو میرے سامنے ساریہ کا چہرہ اور ساریہ کا لشکر نظر آیا ہے، تو میں نے کہا یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ فوری طور پر پہاڑ کے اوپر چڑھنا شروع کر دو۔ چند دن گزرے، حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے اندر واپس آتے ہیں، آ کر سارا واقعہ سنانے لگے۔ کہتے ہیں ایک دن تھا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہم پہاڑی کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ دشمن ہمارا محاصرہ کر رہا ہے۔ اچانک مجھے پہاڑوں کے اندر گونجتی ہوئی آواز عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آتی ہے کہ عمر بن خطاب کہتے ہیں یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ فوری طور پر پہاڑ کے اوپر چڑھنا شروع کر۔ یا ساریۃ الجبل، کہتے ہیں جب عمر کی آواز ٹکرائی ہم نے پہاڑ پر چڑھنا شروع کر دیا۔ جب ہم پہاڑ پر چڑھے ہم نے دیکھا کہ نیچے سے دشمن بھی پہاڑی کے اوپر چڑھ رہے۔ اگر اس دن امیر المومنین کی آواز نہ آتی، ہم امیر المومنین کی آواز کو نہ سن سکتے، یقیناً دشمن ہمیں ہلاک کر چکا ہوتا۔ تو یہ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ عمر کے دل کے اندر الہام کرتے، یعنی اس کے دل کے اندر بات ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاصیت تھی، خصوصیت تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف الہام کیا کرتے تھے، اور اپنے گورنروں کو جمع کیا، اپنے وزراء اور مشیروں کو جمع کیا اور 5 نصیحتیں کی۔ کہتے ہیں میں تم کو مختلف علاقوں کا گورنر بنا کر بھیج رہا ہوں، یاد رکھنا کوئی کسی مسلمان کے اوپر ظلم نہیں کرے گا۔ یہ جو تم کو عہدہ مل رہا ہے یہ اس وجہ سے نہیں مل رہا کہ تم جاؤ کسی کی زمین کو ہتھیار ہو جا کے، کسی کے مال کو غصب کر دو جا کے، کسی کی عزت کے اوپر ڈاکہ ڈال دو جا کے۔ آج کل حکمرانوں کا اور کام ہی کیا ہے؟ لوگوں کے مال چھیننا، لوگوں کی جائیدادوں کے اوپر قبضے کرنا اور ٹیکس کے ناجائز ظلم لوگوں کے اوپر مسلط کر دینا۔ آج ان کا کام ہی کیا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 وصیتیں کی۔ سب سے پہلے جاتے ہوئے کہا ان من اہم امورکم عندی، میرے بھیجے ہوئے گورنر، سب سے پہلی جو بات میں تجھے وصیت کر رہا ہوں، نصیحت کر رہا ہوں وہ یہ ہے
کہ تو نے وہاں پر جا کر سب سے زیادہ خیال کرنا ہے تو نماز کا خیال کرنا ہے، اللہ کی عبادت کا خیال کرنا ہے۔ اگر تو نے نماز کو ضائع کر دیا، تیرا کوئی ایک معاملہ وہ درست نہیں ہو سکے گا، ایک معاملہ بھی اس وقت تک درست نہیں ہو سکے گا جب تک تمہاری نماز ناقص ہے، تمہاری نماز مکمل نہیں ہے، تمہاری نماز جماعت والی نماز نہیں ہے، تمہاری نماز وقت پر نہیں ہے، ایک معاملہ بھی اللہ کی طرف سے تمہارا درست نہیں ہو سکتا، ایک معاملہ، ایک کام۔ میرے عزیز بھائیوں، آج ہمارے کتنے کام خراب ہو چکے، آج ہم کتنے مسائل سے دوچار ہیں، کتنی پریشانیاں لاحق ہیں ہم کو۔ پریشانی تو آئے مگر اس پریشانی کے ساتھ اجر نہ ہو، اس پریشانی کے ساتھ انسان کا رتبہ بلند نہ ہو، وہ تو باعث حسرت ہے، وہ تو انسان کے لیے عذاب بن جاتی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی بات کہا کرتے تھے کہ اگر نماز وقت پر نہیں ہے تو میرے نزدیک کوئی ایک تمہاری ذمہ داری صحیح طور پر ادا نہیں ہو سکے، اگر نماز صحیح طریقے سے نہیں۔ اور کہا کہ دوسری بات یہ ہے، کوئی بھی میرا بھیجا ہوا گورنر جو ہے وہ غیر عربی نسل گھوڑے کے اوپر سوار نہیں ہوگا۔ جس نے بھی سواری کرنی ہے عربی نسل، یعنی یہ دیکھیں ہم پاکستان میں رہتے ہیں نا، یہ کہا جائے کہ آج کا جو ایم این اے ہے یا ایم پی اے ہے یا جس کو عہدہ ملا ہوا ہے، اگر وہ سواری کرے گا تو صرف پاکستان کی بنی ہوئی گاڑی کے اوپر سواری کرے گا، وہ جرمن سے آئی ہوئی یا جاپان سے آئی ہوئی گاڑی پر بیٹھے گا نہیں، وہ باہر کی گاڑیوں کے مزے نہیں لوٹے گا۔ یہ تھے حکمران، کہا کہ میرا بھیجا ہوا گورنر جو ہے وہ غیر عربی نسل گھوڑے کے اوپر سواری نہیں کرے گا، اگر وہ سواری کرے گا تو اپنے علاقے کے جانور کے اوپر سواری کرے گا، اور جانور کے اوپر بیٹھ کر وہ سوار نہیں ہو سکتا۔ اور کہا ہاں دوسری بات یہ ہے کہ لباس کی بہت زیادہ قلت ہے، لوگوں کے پاس لباس نہیں ہے، اور پھر بالخصوص باریک لباس نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی حالت بھی تو یہی تھی کہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، عبداللہ بن عامر بن ربیعہ کیا کہتے ہیں بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے اور ہم نے دیکھا کہ کمر کے اوپر 12 پیوند لگے ہوئے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، آج پیوند ایک پیوند جو ہے اپنے لباس کے اوپر ہم گوارا نہیں کرتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور 12 پیوند لگے ہوئے ہیں، اور عبداللہ بن عامر کہتے ہیں کہ جب امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین تھے، یعنی جب حاکم وقت تھے، تو حج کے لیے روانہ ہوئے، کوئی خاص پروٹوکول نہیں ہے، کوئی آگے پیچھے سواریاں نہیں ہے، کوئی لوگوں کا لاؤ لشکر نہیں ہے جیسے شاہی پروٹوکول ہوتا ہے، جیسے ایک کسی وزیر نے آنا ہو تو راستے صاف کر دیے جاتے ہیں، وزیر اعظم نے گزرنا ہو راستے بند کر دیے جاتے ہیں۔ کہا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حج کے لیے جا رہے ہیں، حج کر کے واپس آ رہے ہیں، کہتے ہیں پورے راستے کے اندر عمر فاروق کے لیے ایک مرتبہ بھی، یہ جو اتنا لمبا سفر کیا ہے، ایک مرتبہ بھی کبھی عمر فاروق کے لیے اسپیشل خیمہ لگایا نہیں گیا، ایک مرتبہ بھی اسپیشل خیمہ نہیں لگایا گیا کہ جس کے اندر امیر المومنین آرام کریں گے، ایک مرتبہ۔ کہا جاتے ہوئے اگر کسی جگہ پر آرام کرنا ہوتا، عمر فاروق ایک درخت کو تلاش کرتے، اس کے اوپر اپنی چادر کو ڈال دیتے، اس کے سائے تلے بیٹھ کر یا لیٹ کر آرام کیا کرتے، کوئی اور اس طرح کی ضروریات نہیں ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین حضرت حفصہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے گھر میں آئی، آ کر دیکھا کہ اتنا پسماندہ حال ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر قحط پڑا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا رنگ پہلے جو سرخی مائل تھا وہ سیاہ ہونا شروع ہو گیا۔ حضرت حفصہ کہنے لگی کہ اے ابا جان، آپ اپنی صحت کا اتنا خیال کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ آپ کچھ اپنے اوپر خرچ کیوں نہیں کرتے؟ آپ اپنا خیال اتنا زیادہ کیوں نہیں رکھتے؟ آپ کی صحت کمزور ہو رہی ہے، آپ کا پیٹ کمر کی طرف جا رہا ہے، آپ اپنی جان کا خیال کیوں نہیں کرتے؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزرے ہوئے وقت کو یاد کرنے لگے، فرمانے لگے کہ اے حفصہ، فلاں جگہ پر تھے، میں تھا، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، بھوک سے گھر سے نکلے، فلاں جگہ پر تھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، فلاں مقام پر گئے تھے، پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، ہمارے پاس بہت زیادہ قلت ہوا کرتی تھی۔ میں اپنے دونوں ساتھیوں کی زندگی کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو گزارنا چاہتا ہوں۔ چیز اللہ نے اب بہت کچھ عطا کر دیا، چیز اللہ مال و دولت بھی بھیج رہا ہے، مال غنیمت بھی بھیج رہا ہے، مگر میں اپنے دونوں ساتھیوں کی سیرت کو سامنے رکھتا ہوں کہ ان کے وقت کے اندر
اور حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری میں ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے تھے اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا رو رہی، بیان کر رہے تھے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہمیں کہاں اتنی نعمتیں ملتی، نبی علیہ السلام کے زمانے میں کہاں. اور پھر قرآن مجید کی آیت پڑھا کرتے تھے، قرآن مجید کی آیت پڑھا کرتے تھے کہ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نے جو نیک اعمال کیے ہیں دنیا کی نعمتوں کی صورت کے اندر تمہیں ان نیک اعمال کا بدلہ دنیا میں نہ دے دیا جائے. کہیں ایسا نہ ہو، آج کل اللہ کی نعمتیں آئیں تو انسان سمجھتا ہے بڑی اللہ کی کرم نوازی ہو گئی ہے، بڑی اللہ کی رحمت ہو گئی ہے. تو اپنی بیٹی سے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کے اندر اگر نعمتیں آ جائیں ہمارے پاس تو یہ ایسا نہ ہو کہ جو نیک اعمال کیے ہیں، جو نبی علیہ السلام کی رفاقت اختیار کی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا صلہ اس دنیا کے اندر ہی مل جائے. ڈرا کرتے تھے اور اپنے گورنروں کو نصیحت کر رہے تھے کہ کوئی میرا بھیجا ہوا گورنر باریک لباس نہیں پہنے گا. لوگوں کے پاس لباس کی قلت ہے اور موٹا لباس لوگوں کو میسر ہے، باریک لباس ملتا نہیں ہے، بہت قیمتی ہے، چند ایک لوگ ہیں جن کو میسر ہے. اپنے گورنروں سے کہا کہ کوئی میرا بھیجا ہوا گورنر جو ہے وہ باریک لباس نہیں پہنے گا، میدے کی روٹی کوئی گورنر نہیں کھائے گا، میدے کی روٹی میرا بھیجا ہوا گورنر کوئی بھی نہیں کھائے گا. اور کہا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تم اپنے گھروں کے دروازے لوگوں کے لیے بند نہیں کیا کرو، اپنے گھروں کے دروازے لوگوں کے لیے بند نہیں کیا کرو، لوگوں کے لیے تمہارے دروازے کھلے ہونے چاہیے. وہ جس وقت بھی تمہارے پاس آئے، وہ وقت صبح کا ہو، وہ دوپہر کا ہو، وہ شام کا ہو. اللہ اکبر. اور خود اپنی حالت کیا تھی کہ ایک دفعہ خطبہ دینے کے لیے مسجد کے اندر آئے، کھڑے ہوئے تو سب سے پہلے لوگوں سے کہا کہ میں لیٹ آنے کی تاخیر کی معذرت چاہتا ہوں، میں تم سے معافی کا سوال کرتا ہوں، میں مسجد کے اندر خطبہ دینے کے لیے آج لیٹ پہنچا ہوں، میں معذرت کرتا ہوں. کہا اس وجہ سے معذرت کر رہا ہوں کہ میرے پاس بھی ایک جوڑا ہے، میرے پاس بھی کپڑوں کا ایک جوڑا ہے، آج اس کو دلوا رہا تھا گھر کے اندر اور اسے خشک ہوتے ہوئے دیر لگ گئی ہے، تو آج مجھے خطبہ دینے کے لیے آتے ہوئے دیر ہو گئی ہے، تو میں آپ احباب سے بھی معذرت کرتا ہوں. میرے محترم بھائیوں، کس طرح کے واللہ صحابہ کرام تھے کہ جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ لوگوں میرے طریقے کو لازم پکڑنا، میرے طریقے کو مضبوطی کے ساتھ لازم پکڑ لینا، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے جو خلفاء ہیں ان کے طریقے کو لازم پکڑ لینا جو میرے جانشین نبی علیہ السلام کے جانشین بنے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کے جانشین بنے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی علیہ السلام کے جانشین بننے والے یہ لوگ تھے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وفات کا وقت قریب آیا تو عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک بات کہی کہ کہنے لگے اے عائشہ، تمہارے باپ نے 2.25 سال خلافت کی ہے، مگر اس 2.25 سال کے اندر اپنی کمر کو سیدھا کر کے نہیں دیکھا. یعنی یہ ہوتا ہے نا انسان پرسکون ہو کر جو ہے نا وہ لیٹ جائے، پرسکون ہو کر ایک دفعہ، جیسے ہمارے ہاں کہ ہفتے کے اندر ایک چھٹی آئے گی تو ساری نیند کی کسر نکال دیں گے، جتنی کسر رہتی یعنی جی بھر کے انسان سو لے گا. کہا 2.25 سال کے اندر کبھی ایسا وقت نہیں آیا کہ چھوٹی بچیاں روتی ہوئی آئی تھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. انہوں نے کہا کہ ابو بکر صدیق، آپ تو مسلمانوں کے خلیفہ بن گئے، آپ تو مسلمانوں کے سربراہ بن گئے، آپ تو امیر المومنین بن گئے، آپ حاکم وقت بن گئے، اب ہماری بکریوں کا دودھ کون دے گا؟ اب ہم آپ سے تو نہیں آ کر کہیں گے کہ آپ ہماری بکریوں کا دودھ دو دیں. کہا مسلمانوں کا تو میں حکمران بن چکا ہوں مگر میں تمہارا نوکر بن کے رہوں گا. کوئی واللہ اتنی یازی تھی، کوئی ایسے لگتا ہے جیسے غرور اور تکبر اور ریاکاری جو ہے ان لوگوں کے پاس سے بھی نہیں گزری. 2 چھوٹی رونے والی بچیوں کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کیا بات ہے اگر میں مسلمانوں کا وہ حاکم بن گیا ہوں، اگر مسلمانوں کا امیر بن گیا ہوں، اگر مسلمانوں کا میں خلیفہ بن گیا ہوں تو پھر کیا بات ہے، تمہاری بکریوں کا دودھ جو ہے وہ مسلمانوں کا خلیفہ بننے کے باوجود بھی ابو بکر ہی دویا کرے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ صحابہ تھے جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، ان کے طریقے کو لازم پکڑو، ان کے
صبح و شام کو لازم پکڑو، ان کی سیرت کو لازم پکڑو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے سیرت کو سمجھنے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔